مجھے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ میری پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمک رہا ہے یہ اس نور مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ یہی حضرت ہاشم ہے، ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک بازار پڑا جسے یثرب کا بازار کہتے ہیں، آج جس کو ہم مدینہ منورہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کا پرانا نام یثرب ہے۔ مدینہ تو میرے نبی کے قدموں کی برکت سے بنا ہے، مدینہ تو میرے نبی کے پائے مبارک کی برکت سے بنا ہے۔ اس یثرب کے بازار میں مارکیٹ لگا ہوا ہے، لوگ دکانوں پہ بیٹھ کر کے اپنا اپنا سامان فروخت کر رہے ہیں۔ انہی مارکیٹ میں ایک دکان میں ایک بڑی حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے باقاعدہ پردے کے ساتھ میں، جن کا نام تاریخ میں حضرت سلمہ ملتا ہے۔ حضرت ہاشم کا نکاح حضرت سلمہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو نور مصطفیٰ حضرت ہاشم کی پیشانی میں چمک رہا تھا وہ نور، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر کے بال کالے ہوتے ہیں، لیکن آج جو یثرب میں بچہ پیدا ہوا ہے اس کے سر کے بال کالے نہیں بلکہ سفید ہیں۔ اور آپ جانتے ہو عربی میں بوڑھے کو شیبہ کہا جاتا ہے، اور جس کے بال سفید پڑ جاتے ہیں تو لوگ عام طور پہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس کے بال سفید پڑ گئے یہ تو بوڑھا ہو گیا۔ جب حضرت ہاشم کے بیٹے اس دنیا میں آئے تو اہل عرب کہنے لگے ہاذا شیبہ، ہاذا شیبہ، یہ تو بوڑھا ہے، اس کے سر کے بال سفید ہیں۔ یہی ان کا نام پڑ گیا، اور تاریخ بتاتی ہے یہی حضرت شیبہ ہیں جن کو آگے چل کر کے حضرت عبد المطلب کے نام سے یاد کیا گیا۔ یہی حضرت شیبہ ہیں جن کو حضرت عبد المطلب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت شیبہ نام لوگوں کی زبان پہ نہیں رہا بلکہ حضرت عبد المطلب ہر انسان کی زبان پہ رٹ گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو پروردگار عالم نے 11 بیٹے عطا فرمائے۔ جب آپ زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو دوسرے قبیلے کے لوگوں نے کہا کنواں کھودنے نہیں دیں گے۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کے ایک بیٹے کھڑے تھے۔ اس وقت آپ نے منت مانی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 11 بیٹے عطا فرمائے اور 11 جوان ہوئے تو آپ اپنی منت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنے تمام بچوں کو بلایا، کہا بیٹا میں نے ایسی ایسی منت مانی ہے، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہر بیٹے کا جواب تھا کہ ابا ہم راضی۔ مطلب نے کہا بیٹا میں نے ایسی منت مانی ہے کہ مجھے ایک بیٹا راہ خدا میں قربان کرنا پڑے گا۔ ہر بیٹا تیار ہو گیا۔ آپ نے قرآن اندازی کی، 3 مرتبہ قرآن اندازی کی اور تینوں مرتبہ نام حضرت عبداللہ کا نکلا جو میرے آقا کے والد ہیں۔ جب آپ بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہے تھے تو راستے میں قبیلے کے لوگوں نے روک کے کہا اے سردار مکہ کیا کر رہے ہو؟ اے حضرت عبد المطلب کیا کرنے جا رہے ہو؟ اے خانہ کعبہ کے متولی اگر تم نے یہ کام کر دیا تو پھر ہر باپ کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑے گا۔ ایسا کرو تھوڑی دوری پہ کاہنہ عورت رہتی ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے جا کر کے پوچھتے ہیں، وہ کوئی راستہ نکالے گی، وہ کوئی طریقہ بتائے گی۔ جب آپ اپنے بچے کو لے کر کے جب وہاں پہنچے تو اس کاہنہ عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ کاہنہ عورت باہر نکل کر کے آئی، سر پہ چادر نہیں ہے، ڈنڈے کا سہارا لے کر آئی۔ درود پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آئی اور آنے کے بعد میں کہا کیا بات ہے؟ سردار مکہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے ایسی منت مانی ہے، بتا کوئی طریقہ کوئی راستہ، تو پرانی کتابیں پڑھی ہوئی ہے۔ تو اس کاہنہ عورت نے کہا کیا بیٹا دکھا سکتے ہو؟ کیا اپنے بچے کا دیدار کرا سکتے ہو؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ حضرت عبداللہ کو سامنے کیا، وہ کاہنہ عورت حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھنے لگی اور گھر کے اندر گئی، چادر اوڑھ کے آئی، پردے کے ساتھ میں آئی اور حضرت عبد المطلب سے کہتی ہے عبد المطلب واپس چلے جاؤ، اپنے اس بیٹے کو واپس لے جاؤ۔ دنیا میں کوئی ایسی تلوار بنی ہی نہیں ہے جو حضرت عبداللہ کی گردن کو کاٹ دے۔ آپ نے کہا کیسے کہہ سکتی ہے یہ بات؟ تو اس کاہنہ عورت نے کہا میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری پیغمبر جو اس دنیا میں تشریف لائے گا اس کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا ہے، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا ہے۔ تو اس نے جب یہ کہا تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو واپس لے کر کے آ گئے۔ جس دن اس کاہنہ عورت نے کہا کہ آخری پیغمبر کا نور ان کی پیشانی میں جگمگا رہا ہے اور ان کے ذریعے وہ آخری